بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، صلاۃ التسبیح یہ ایسی نماز ہے کہ جس کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمائی، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کے اندر وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو اس نماز کو ایک مرتبہ بھی زندگی میں پڑھ لے، اللہ رب العزت اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں بخشش تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 فوائد گنوائے، فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، مالک کائنات تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ اگلے پچھلے نئے پرانے جو بھولے سے کیا، جو قصدن کیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہری طور پہ کیا یا پوشیدہ انداز میں کیا، اللہ رب العزت ہر ایک گناہ کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسی نماز ہے کہ مالک کائنات انسان کے چھپے ہوئے وہ جو پوشیدہ، وہ جو انسان کے ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب فرمائی کہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ کب پڑھنی چاہیے، کتنے دنوں بعد پڑھنی چاہیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہر جمعے کو، جب 7 دن کے بعد جمعہ آتا ہے تو پھر اس جمعے کو ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، یا ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر ماہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال کے اندر ایک بار اسے پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا۔ تو فرمایا کہ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر پوری کی پوری زندگی میں تم اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو ایک بار ضرور پڑھ لینا، مالک کائنات اس کے صدقے تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھیں 15 مرتبہ۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو ادا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں، سب سے پہلے تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح یہ 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہاں پر وہی کلمات کو دہرانا ہے۔ اسی طرح یہ 45 مرتبہ ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب سجدے میں جائیں گے تسبیحات پڑھنے کے بعد، یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ انہی کلمات کو دوبارہ دہرانا ہے۔ یہ 55 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ آپ نے انہی کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک رکعت جو ہوگی اس کے اندر 75 مرتبہ آپ نے انہی کلمات کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہوگی، 75 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 300 مرتبہ ان کلمات کو اس نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اور یہ یاد رہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس کے علاوہ سورہ رکوع میں جانے سے پہلے 25 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ہر رکعت کے اندر، اور جب آپ رکوع اور سجود میں جائیں گے تو پہلے تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ 300 مرتبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ کی تسبیح نماز جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور درمیان والا جو تشہد ہے اس کو بھی مکمل پڑھیں، اور دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ تیسری میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا ہے صلاۃ التسبیح کا۔ تو صلاۃ التسبیح کی فضیلت آپ کو پہلے بیان کر دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنوائی۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس صلاۃ تسبیح کی نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ہماری مائیں بہنیں جو مسجد میں نہیں جاتی، جمعے والے دن وہ اس نماز کا اہتمام کریں، اور مخصوص راتوں کے اندر اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، 15 شعبان کی رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، نماز جمعہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے ایام آتے ہیں جہاں پر لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو ان ایام کے اندر خصوصاً ہماری وہ مائیں بہنیں جو اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے اس نماز کا لازمی اہتمام کریں۔ اور وہ عورتیں جو جماعت کرواتی ہیں تو یاد رکھیں کہ عورت کی جماعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے صلاۃ التسبیح پڑھنی بھی ہے تو وہ اپنی اپنی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے، کسی کی جماعت کے اندر یا عورت کی جماعت کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز نہ ادا کرے۔